اور وہ وقت یاد کرنے کے قریب ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کش و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تدریس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے اور جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام ان کو بتائے تو فرشتوں نے، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 تا 34۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس کو غصے میں مار جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل میں نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ان حق پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلب کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تو تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے ہیں جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ ایسے علم سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور کچھ ایسا علم سکھاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچائے اور فائدہ کچھ نہ دیتا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اور اس میں بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ افطا کرے یا کہہ دے کہ مجھے پر وہی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں آئی ہو، اور یہ کہے کہ جس طرح کہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو گے جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب لے کر ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، اور کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس کے پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس کی نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اگر گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11-13۔ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 49-50۔
اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور کچھ ہمارے آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں اور ان کے درمیان ہیں، سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھلانے والا نہیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 64۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی جو مجھ پہ اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم کو اور جس شخص تک وہ پیغام پہنچا آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کا تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہنچاتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہنچایا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھامتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 19-20۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے عزت، اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سورۃ الانبیاء۔ اور جس دن آسمان ابھر کر ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 25۔ اور گمراہ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 94-95۔ کہہ دو جن کی تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھی چیز کسی کے مالک نہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس لیے کہ جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں میں اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے حق فرمایا ہے اور عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 22-23۔ سب تعریف اللہ ہی کو سزا آور ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کا قاصد بنانے والا ہے، جن کا 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 1۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور اللہ پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ صفات آیت نمبر 164، 165، 166۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گرد حلقے باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جن چیزوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 7۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ مومن آیت نمبر 8-9۔ اور یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ سورۃ
حامین السجدہ آیت نمبر 38۔ قریب ہے کہ آسمانوں اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 5۔ اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 77۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، ان کی سب باتیں لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 80۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور جب موت کے بے ہوشی حقیقت کھلنے کی طاری ہوگی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ سورۃ ق آیت نمبر 20۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمالوں کی گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شعبے نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے ہیں، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ سورۃ ق آیت نمبر 17 تا 26۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، اور جو ارشاد اللہ ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 17۔ اس پر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، اور جو کافر ہیں کہیں گے اس کی مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 30 تا 31۔ کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاف قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 20 تا 21۔ عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والا جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔ 12۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظار کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سورۃ القدر آیت نمبر